بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ عائشہ کے کچن میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی کرسپی سموسے، وہ بھی بازار کے سٹائل میں آپ خود بنائیں گے گھر میں۔ اس کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے، آئے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں۔ سموسوں کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے میدا 2 کپ، اس کو آپ نے اچھی طرح چھان لینا ہے۔ ساتھ میں ہمیں چاہیے گھی 4 ٹیبل سپون، یہ جو سموسے کی ڈو بنائیں گے اس میں ایڈ ہوگا۔ سالٹ ہے جو 1 ٹیبل سپون ہے، ہاف جو ہے ہم سموسے کی ڈو میں ڈالیں گے، ہاف فلنگ والے مسالے میں ایڈ کریں گے۔ فلنگ کے مسالے کے لیے ہمیں چاہیے میش پوٹیٹوز، بوائل کیے ہوئے 3 عدد ہیں، اور یہ بند گوبھی ہے سلائسز میں، لانگ سلائسز میں کٹ کی ہے میں نے، اس طرح باریک سی، چھوٹی نہیں کرنی۔ چائنیز کیرٹ ہے، اس کو بھی میں نے فائن چاپ کر لیا ہے۔ شملہ مرچ ہے، اس کو بھی میں نے فائن چاپ کر لیا ہے۔ دھنیا جو ہے اس کو بھی چاپ کر لیا اچھی طرح دھو کے، اور جو پودینہ ہے اس کو بھی اچھی طرح دھو کے فائن چاپ کر لیا ہے۔ نارمل سائز کی ہمارے پاس پیاز ہے، اس کو بھی میں نے فائن چاپ کر لیا ہے۔ سبز مرچ ہے 4 عدد، یہ بھی فائن چاپ ہیں۔ نارمل سائز کی ٹومیٹو ہے، اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے سیڈ لیس کر کے۔ 1 ٹیبل سپون ہمارے پاس سکا دھنیا پاؤڈر ہے۔ 1 ٹیبل سپون ہمارے پاس گرم مسالہ ہے۔ 1 ٹیبل سپون ہمارے پاس زیرہ ہے۔ زیرے کو جو ہے ہاف میں نے ڈو میں ڈالنا ہے، اور ہاف جو ہے وہ فلنگ والے مسالے میں ایڈ کریں گے۔ لال مرچ ہے، یہ بھی 1 ٹیبل سپون لیں گے۔ سالٹ جو ہے یہ بھی 1 ٹیبل سپون، پہلے بھی بتا دیا ہاف جائے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سموسے کی ڈو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں، اسے ریسٹ کے لیے رکھیں گے تقریباً 30 منٹ کے لیے۔ بعد میں جو ہے ہم فلنگ والا مسالہ ہے وہ ریڈی کریں گے۔ تو ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک باؤل لیں گے، باؤل میں جو ہے ہم میدا ڈالیں گے۔ یہ آپ گھر کے آٹے کے بھی بنا سکتے ہیں، وہ تھوڑا کلر چینج ہو جاتا ہے، اس لیے ہم میدے کے بنا رہے ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 1 ٹی سپون جو ہے سالٹ ایڈ کر دینا ہے، اور جو زیرہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں سے ہاف زیرہ جو ہے وہ یہ ہم ڈو میں ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں، اب جو میں نے آپ کو گھی تھا دکھایا 4 ٹیبل سپون وہ ایڈ کریں گے۔ گھی کا بہت اہم رول ہوتا ہے اس میں، کیونکہ جتنا اچھا اس کی کوانٹٹی اچھی جائے گی گھی کی، اتنی ہی ہماری سموسے کی ڈو جو ہے وہ کرسپی اور اچھی بنے گی۔ ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس کر لینا، مطلب گھی اور جو میدا ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں۔ یہ دیکھیں اس طرح بن جائے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہم پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو آٹے کی طرح گوندھ لیں گے۔ ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا آپ نے، ورنہ یہ پتلا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم گوندھ لیں گے۔ یہ دیکھیں، اسے آپ نے ایسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح ڈو ریڈی کر لینی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اس پہ تھوڑا سا آئل کا ہاتھ لگائیں گے یا گھی کا لگا لیں، اور ساتھ ہی ہم پانی تھوڑا سا ہاتھ کو لگا کے اسے اچھی طرح گوندھ لیں گے تاکہ اس میں سٹریچز نہ رہیں۔ یہ دیکھیں زیرہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ دیکھیں اس طرح اس کو کر کے ایک دفعہ پھر ہم گوندھ لیں گے۔ جتنا اچھا ہم نے اس ڈو کو گوندا ہوگا اتنا ہی ہمارے جو سموسے ہیں وہ کرسپی بنیں گے اور اچھے بنیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے کسی بھی کپڑے کے ساتھ کور کر دینا، اور 30 منٹ کے لیے اسے ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ دوسری سائڈ پہ اب ہم ایک پین لیں گے، اس میں ہم 1 سے 2 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے۔ آئل جب اچھی طرح گرم ہو جائے تو ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے۔ اتنی پیاری خوشبو آتی ہے نا زیرے کی جب ہم آئل میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں اس کو ہلکا سا آپ نے فرائی کرنا ہے کہ ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے۔ اب ہم اس میں انین ایڈ کریں گے، انین کو ہلکا سا سوتے کریں گے۔ گرین چلی ایڈ کریں گے، ٹومیٹو ایڈ کریں گے، چائنیز کیرٹ گئی۔ اسی طرح 1 بائی 1 ہم سارے انگریڈینٹس اس میں ڈالتے جائیں گے اور ہلکا ہلکا اس کو فرائی کرتے جائیں گے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرح جو ہے آئل میں اس کو ساری فرائز کر کے بنا لیں۔ موسٹلی جو ہے لوگ
یہ اس کی جو بھجیا ہوتی ہے، جو فلنگ والا مسالہ ہوتا ہے، وہ ویسے ہی اسے مکس کر کے تو سموسوں میں فل کر لیتے ہوتے ہیں۔ یہ ہم سپائسز ایڈ کریں گے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے، سارے سپائسز کے۔ اس طرح یہ فرائی کرنے سے جو ہے سبزیوں کا کلر بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے، زیرے کا تڑکا لگ جاتا ہے نا۔ اب ہم اس میں بند گوبھی ایڈ کریں گے، یہ ہم نے شملہ مرچ ایڈ کی، ساتھ ساتھ ان کو مکس کر کے ہلکا ہلکا فرائی کرتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی ویجیٹیبلز جو ہیں وہ مکس ہو رہی ہیں۔ اب ہم جو ہے اس میں لاسٹ پہ میش پوٹیٹوز جو ہیں وہ ایڈ کریں گے اور ان کو بھی اچھی طرح سارے مسالے کے ساتھ مکس کر دیں گے تاکہ سپائسز کا فلیور بھی آ جائے اس میں اور آلو جو ہے وہ کچا پن نہ آ رہے۔ اسی طرح جو ہے لاسٹ پہ گرائنڈ سپائسز تھے، مطلب گرم مسالہ اور سکا دھنیا پاؤڈر تھا، وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے کسی بھی باؤل میں یا پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ یہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی مسالے کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے۔ آپ چاہیں تو چکن کے بھی بنا سکتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں جو ہے ویجیٹیبل اور پوٹیٹو والے بنا رہی ہوں، آلو اور سبزیوں والے سموسے، کرسپی سموسے۔ یہ دیکھیں جی مسالہ تقریباً فلنگ والا مسالہ ریڈی ہے۔ لاسٹ پہ ہم اس میں دھنیا اور پودینہ ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں جی اب اسے میں کسی بھی پلیٹ یا باؤل میں نکال کے رکھ دوں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ دوسری سائڈ پہ 30 منٹ ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں جی سموسا ڈو جو ہے وہ ریڈی ہے۔ اب ہم اس میں تھوڑا سا لیں گے اور اس کا گول سا پیڑا بنائیں گے، جیسے ہم روٹی کا پیڑا بناتے ہیں اسی طرح اس کے سارے آٹے کے ہم پیڑے بنا لیں گے۔ یہ دیکھیں نارمل سائز رکھنا ہے، اس کو ہم اچھی طرح بیل لیں گے۔ یہ دیکھیں روٹی کو ہم اچھی طرح بیل لیں گے، بالکل جو ہے یہ باریک سی بنے، موٹی نہیں ہونی چاہیے ورنہ کرسپی نہیں بنے گی۔ یہ دیکھیں روٹی میں نے بیل لی ہے، اس میں آپ کو زیرہ نظر آ رہا ہوگا، زیرہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو آپ نے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر پلٹ کے ایسے، اس طرح یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہاف آتی ہے اور سموسے کی شیپ بہت اچھی بنتی ہے، بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں ایسے کٹ کر لیا، ساری روٹیاں میں نے بیل کے ان کو ایسے ڈیوائڈ کر لینا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ہاتھ کی مدد سے اس طرح سموسے کی شیپ دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو کارنرز ہیں نا اس کو بائنڈ کرنے کے لیے جوڑنے کے لیے میں جو ہے پانی کا ہاتھ لگا رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو اس میں میدا پانی میں مکس کر کے برش سے وہ بھی لگا سکتے ہیں، یا پھر آپ اس میں انڈے کی زردی لے کے اس کی مدد سے بھی اس کو پریس کر کے تو جوڑ سکتے ہیں۔ میں نے جو ہے سمپل پانی لیا ہے، اس سے بھی جڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کو سیدھا کر کے اب ہم کیا کریں گے، اس میں مسالہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، ہم مسالے کی فلنگ کریں گے۔ یہ لیں جی مسالہ آپ اپنی مرضی کا فل کر سکتے ہیں کہ آپ نے مسالہ تھوڑا فل کرنا ہے یا زیادہ فل کرنا ہے، آپ نے سادہ حصہ زیادہ رکھنا ہے۔ لاسٹ پہ جو ہے میں اس کے کارنرز پہ پانی کا ہاتھ لگا کے اس کو ایسے، یہ دیکھیں ایسے اچھی طرح پریس کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح جڑ جائے، فرائی کرتے ہوئے کھلے نہ۔ یہ دیکھیں جی سموسا جو ہے وہ تیار ہے۔ سموسے کی شیپ دیکھیں بالکل بازار جیسے سموسے کی شیپ بنی ہے۔ یہ دیکھیں اور زیرہ بھی نظر آ رہا ہے، زیرے کا بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ گھی ڈال کے جو ڈو ریڈی کیا نا تو یہ سموسے بہت ہی کرسپی بنیں گے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، سارے سموسے یہ دیکھیں میں نے ریڈی کر لیے ہیں، بالکل سموسے کی شیپ جو ہے وہ بازاری سٹائل کی بنی ہے۔ اب میں کیا کروں گی، کڑھائی نارمل سائز کے لیے اس میں نے آئل ڈال کے اسے اچھی طرح گرم کر لیا ہے۔ جب آئل اچھی طرح گرم ہو گیا، فلیم میں نے لو کیا، اس میں 1 بائی 1 سموسے ایڈ کرتے جاؤں گی اور جیسے اس کا کلر لائٹ براؤن ہوگا اس کی میں سائڈ چینج کر دوں گی، دونوں سائڈوں سے اسے لائٹ براؤن سا کر کے سٹین کر لیں گے۔ آئل اچھی طرح سٹین ہو جائے، سارے سموسے جو ہے میں نے فرائی کر لیے ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں، اتنے کرسپی بنے اور یہ فلنگ دیکھیں مسالے کی، ساری ویجیٹیبلز اور پوٹیٹو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی ہمارے کرسپی سے مزیدار سے سموسے ریڈی ہیں۔ آپ جو ہے اسے دہی کی چٹنی کے ساتھ لے سکتے ہیں، کیچپ کے ساتھ یا املی کی چٹنی کے ساتھ بھی آپ سرو کر سکتے ہیں۔
بہت ہی مزے کے کرسپی سے سموسے جو ہے وہ ریڈی ہیں. یہ میں نے تینوں چٹنیاں ریڈی کی ہوئی ہیں، آپ ان کے ساتھ لے سکتے ہیں. ساتھ میں آپ سیلڈ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے. یہ دیکھیں جی ہمارے کرسپی سے مزیدار سے سموسے جو ہیں وہ ریڈی ہیں. لاسٹ میں کہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے، نیو ویورز ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالی عائشہ کے کچن میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، ایک نئے طریقے کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.